قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ناظرین کا سرزمین کربلا مقدس سے استقبال کرتے ہیں. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی جس حدیث کو میں نے اختیار کیا ہے اور میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، وہ حدیث جس میں امام فرماتے ہیں کہ بے شک ان زیارت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام واجبۃ علی من یقر بامامۃ من اللہ عز وجل، کہ بے شک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا منصوص من اللہ ہونے کا یقین رکھتا ہے اور اقرار کرتا ہے. محترم ناظرین کرام، ہماری جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا جانتے ہیں، یعنی معرفت اربعین حسینی علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی ہم کس قدر اس اربعین سے واقف ہیں اور اس اربعین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جب تک ہم اس خاص موقع کو اور اس خاص مناسبت کو درک نہیں کر سکتے، جب تک ہم اسے نہ سمجھیں، آگے کا مرحلہ ایک دشوار کن مرحلہ ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس معرفت کو حاصل کریں کہ جس معرفت کا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے تقاضا کیا ہے. بعض حدیث میں اس طرح سے بھی نقل ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کو جو آئے، اور اس آنے کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ عارفاً بحق، وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کو لے کر آئے. امام کی حقیقی معرفت اس کے سامنے، اس کے دل میں ہونی چاہیے، اور اس کو امام کی وہ معرفت ہونی چاہیے کہ جو معرفت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں. اور یہ جو اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس کی معرفت، جب ہم اس کی معرفت حاصل کریں گے تبھی ہمیں جا کے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کما حقہ حاصل ہوگی. آپ ملاحظہ فرمائیں، اس حدیث میں جو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ ہر وہ شخص کہ جو اقرار کر رہا ہے امام حسین کی امامت کا، اس پر زیارت واجب ہے. ایک یہ مرحلہ. ایک اور مرحلہ جو روایت نے ہمیں دکھایا اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن حسین علیہ السلام موجود تھے. پیغمبر اکرم نے اس مجمع میں ایک جملہ فرمایا کہ کیا ہوگا کہ اگر آپ لوگ اس دنیا سے گزر جاؤ اور آپ کی قبریں الگ الگ ہوں. تو اس وقت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا: یا نبی اللہ، اے نانا جان، یہ بتائیے کہ ہمارے حق میں جو یہ دنیا سے جانا ہے یہ کس صورت میں ہے؟ نموت موتن او نقتل، ہم یہ جو عادی موت ہے اس سے دنیا سے جائیں گے یا پھر ہم قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ فرمایا: بل تقتل، بلکہ آپ قتل کیے جاؤ گے، بلکہ تم قتل کیے جاؤ گے. اور اس کے بعد ایک جملہ اور ہے کہ ظلم و جور کے ساتھ قتل کیے جاؤ گے، تمہارا بھائی بھی ظلم و جور کے ساتھ قتل کیا جائے گا، اور تمہاری ذریت کو در بدر، دیار بدیار پھرایا جائے گا. اس کے بعد جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اور بھی باتیں کی، لیکن ایک چیز جو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کی رسالت مآب سے، وہ چیز بڑی اہم ہے. امام فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ، نانا جان، ایک سوال یہ ہے کہ آیا ہمارے اس دنیا سے گزرنے کے بعد حل یزورونا بعد قتلنا احد، کیا ہمارے اس کائنات سے چلے جانے کے بعد، گزرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد کوئی ہماری زیارت کو آئے گا؟ یہ جملہ امام کا گویا ایک امام کے دل کی تمنا ہے
کہ انسان لوگ ہماری امت زیارت کو آئے، تو اس وقت رسالت مآب نے فرمایا میرے لال میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ تو اس روایت سے جو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ در حقیقت یہ زیارت امام مظلوم کربلا یا زیارت ائمہ علیہ السلام یہ توفیق پروردگار ہے، یہ توفیق ہے ان کی جانب سے، اہل بیت کی جانب سے، پروردگار کی جانب سے، یعنی جب تک وہ نہ چاہیں گے ہم اس پاک سفر پر نہیں آ سکتے۔ جب ہم اس پاک سفر پر نہیں آ سکتے تو پھر ہم یعنی یہاں آنا گویا ہمارا یہ اس طرح سے ہے کہ مربوط ہے ادھر سے توفیق ہونے پر۔ اب جب اگر یہ توفیق ہمیں مل گئی ہے، اگر ہمیں توفیق یہ مل جائے اور ملنے کے بعد اس توفیق کو ملنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، مثلا آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جوق در جوق لوگ اربعین امام حسین علیہ السلام پہ تشریف لا رہے ہیں اور زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، لیکن ان تمام تر ازدحام کے باوجود اہم چیز یہ ہے کہ توفیق ملنے کے بعد اگر معرفت نہیں ہے تو پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، صرف ہمارا یہ امام کی بارگاہ میں جانا ایک ہماری عادت کے مطابق ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ غور کریں تو معرفت، صرف معرفت پہ غور کریں تو معرفت در حقیقت تین طریقے کی ہوتی ہے۔ معرفت جلالی ہوتی ہے، کبھی جمالی ہوتی ہے، کبھی کمالی ہوتی ہے، یعنی معرفت جلالیہ، کمالیہ اور جمالیہ۔ معرفت جلالی کیا ہے، یعنی جلالیہ کیا ہے؟ معرفت جلالیہ وہ معرفت ہے کہ مثلا دور سے کوئی چیز دیکھیں، مثلا ایک پہاڑ کو دیکھا دور سے اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ پہاڑ ہے، تو یہ اس پہاڑ کی نسبت، اس چیز کی نسبت ہماری معرفت جلالیہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے قریب پہنچ گئے اور اس کی خصوصیات سے واقف ہو گئے، تھوڑا بہت ہمیں وہاں جا کے پتہ چل گیا قریب جا کے کہ یہ کس طریقے سے ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کتنا بلند ہے، اگر یہ پتہ چل جائے تو یہ اس کی معرفت جمالیہ ہے۔ اور اسی کے مقابل میں اور اسی کے ساتھ جو آخری ہے وہ ہے معرفت کمالیہ۔ معرفت کمالیہ وہ ہے کہ جب آپ اس کی کنہ معرفت حاصل کر لیں، جب آپ اس کی اصل معرفت حاصل کر لیں، جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو یہ تین طریقے کی معرفت ہے۔ اب ہم کس معرفت کے مرحلے میں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے؟ سب سے پہلے میں آپ ناظرین کرام کی خدمت میں بات عرض کر دوں کہ معرفت کمالیہ جو ہے وہ معرفت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ معرفت صرف اور صرف خدا اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے ایک دوسرے کی۔ جیسے چونکہ ایک حدیث میں پیغمبر نے فرمایا بھی ہے کہ اے علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور میرے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے آپ کے اور اللہ نے، اور اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور آپ کے۔ تو یہاں پر یہ جو معرفت اور پہچان ہے یہ اصل میں معرفت کمالیہ کی بات ہے، وہ منزل ہے کہ وہ منزل کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے پاس دو معرفت بچتی ہیں، ایک معرفت وہ ہے کہ جسے ہم معرفت جلالیہ کہتے ہیں، اور ایک معرفت وہ ہے جسے ہم معرفت جمالیہ کہتے ہیں۔ معرفت جلالیہ کا تعلق کس سے ہے؟ علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ معرفت جلالیہ کا تعلق کسی بھی فرد سے ہو سکتا ہے، خواہ وہ عالم ہو، جاہل ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، کوئی بھی ہو، اس سے ہو سکتا ہے تعلق معرفت جلالیہ کا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اہل بیت علیہ السلام سے قریب اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے بہت سارے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا ظاہراً دین سے کوئی دور دور تک رشتہ نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کو وہ دین کے لحاظ سے نہیں جانتے، یا امام علی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کوئی نقل کر رہا ہے کچھ بات، کوئی رائٹر ہے، کوئی مصنف ہے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے، ان کی عدالت پہ گفتگو کر رہا ہے، شجاعت پہ گفتگو کر رہا ہے، فضائل تحریر کر رہا ہے، یہ ساری باتیں کر رہا ہے، یا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، یا امام علیہ السلام کے حوالے سے نوحے پڑھے جا رہے ہیں، یا وہاں پر کوئی مجالس برپا کی جا رہی ہے، محفل پڑھی جا رہی ہے، یعنی گویا اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے بھی کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ سارے
काम और ये सारे अमाल उन लोगों की जानिब से हो रहे हैं कि जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे ये जो अमाल अंजाम दिए जा रहे हैं और ये अमाल जो सरज़द हो रहे हैं, ये सारे अमाल अपनी जगह, लेकिन अब चूँकि इसका मतलब ये है कि उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत जमालिया नहीं है, बल्कि ये मारिफत जलालिया कहलाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर वो मारिफत जमालिया के ज़ुमरे में आते और मारिफत जलाल और जमालिया के दायरे में वो आते और उनका जहन और उनका दिल मारिफत जमालिया महसूस करता, तो ज़रूर बज़रूर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से कोई अच्छी बात सिर्फ़ रक़म न करते, तहरीर न करते, नक़ल न करते, बल्कि उसके साथ साथ उनकी इमामत का इक़रार भी करते। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदालत का सिर्फ तज़किरा न होता, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिर्फ शजाअत का तज़किरा न होता, बल्कि वही फ़र्द इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शजाअत और अदालत के साथ साथ उनकी इमामत का भी इक़रार करता। इसका मतलब कि ये जो इक़रार नहीं कर रहा और आखिरी दम तक मरते मरते वो अपने दीन पे मर रहा है और अपनी ही जिस कैफ़ियत में उस दुनिया में, जिस कैफ़ियत के साथ इस दुनिया में आया था और जिन लोगों के साथ वो रह रहा था, उसी दीन पर वो वापस जा रहा है इस कायनात से, इस दुनिया को छोड़कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको असल मारिफत जमालिया नहीं मिली है, उसके हिस्से में जो मारिफत आई है वो मारिफत जलालिया आई है, जमालिया नहीं आई है। ये वो है। अब एक है मारिफत जमालिया, इसकी भी मैं बात कर दूं, फिर उसके बाद फिर जलालिया की तरफ आता हूं, हमारी इस ज़ियारत की तरफ आते हैं। मारिफत जमालिया वो है कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी बातों को नक़ल कर रहे हैं, उनकी इमामत के इक़रार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इंसान इन तमाम चीज़ों के बावजूद, भाई मारिफत जमालिया का मतलब यही है कि उनकी विलायत, उनकी इमामत और सब कुछ इक़रार करते हुए और उनको दिल से चाहते हुए हम उनके सामने सर तस्लीम खम कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर हम अपने अंदर ये देख रहे हैं कि फिर भी हमारे अंदर बुराई है, ख़राबी है, मसलन एक शख्स है कि जो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आया है चलकर, और आने के बाद ज़रीह तक पहुंचा, बोसा भी दिया, दहलीज़ का बोसा भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद जब वहाँ से पलट रहा है तो गुनाहों में मुब्तला है, अय्यारियों में मुब्तला है, मकारियों में मुब्तला है, ख़राबियों में मुब्तला है। तो ये जो अब हो रहा है ये मुब्तला, तो इसका मतलब इसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत जमालिया नहीं है, बल्कि मारिफत जलालिया है। इसलिए कि अगर मारिफत जमालिया होती तो वो कभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आने के बाद भी या ना आने के बाद ना आता, तब भी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से हसास रहता, उनके बताए हुए फरामीन पे बाकायदगी से अमल होता। तो ये जो हमसे गुनाह सरजद हो रहे हैं, जो हमसे गलतियां सरजद हो रही हैं, ख़राबियां सरजद हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अभी तक मारिफत जमालिया नहीं आई है। मारिफत जलालिया के हम हिस्से में हैं और हमारे हिस्से में मारिफत जलालिया है। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, अब हमें अपने आप को, अब हम जब इस 40 पर आ रहे हैं, ये जो वफ़द आ रहा है, जूक दर जूक लोग आ रहे हैं, तो अब इसमें हमें अपने अंदर ये देखना है कि हम किस कैफ़ियत में मारिफत की हैं। अगर हमें हकीकी मारिफत हो गई है, जिसे मारिफत जमालिया कहते हैं, अगर वो मारिफत मिल गई है, तो फिर इस 40 पे बढ़ाया हुआ एक एक कदम इंसान की फलाह व बहबूदी के लिए होगा। इस रास्ते में, इस सफ़र इश्क़ में जाने वाला हर फ़र्द इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खादिम कहलाएगा। लेकिन अगर हमें इमाम की मारिफत जमालिया नसीब नहीं हुई है, बल्कि हम सिर्फ़ इस पे बतौर शौक़ आ रहे हैं या तफरीहन आ रहे हैं, या फिर सिर्फ़ ये कि हमें ये दिखाना है कि हमारे पास मसलन पैसे बहुत हैं, हमारे पास दौलत बहुत है, तो हम हर साल अब जाएंगे, अगर ये चीज़ें जहन में हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें
معرفت جمالیہ نہیں ملی ہے، معرفت جلالیہ ہمارے اندر ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم 40 پر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں تو پھر امام کو واسطہ دیں، ان کے جد امجد کا، ان کے والد بزرگ کا، ان کی والدہ کا، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں شفاعت کی گزارش کریں کہ میرے مولا ہم آئے ہیں آپ کے پاس معرفت لینے، تاکہ ہمیں معرفت جمالیہ آپ کی مل جائے، ہمیں وہ معرفت مل جائے جو ہمیں چاہیے، جس معرفت کے ساتھ آپ اپنے شیعہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے چاہنے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے مطیع و فرما بردار کو دیکھنا چاہتے ہیں، میرے مولا ہمیں اس طریقے سے بنا دیجئے کہ جس طریقے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سفر پاک سفر ہے، اس سفر میں ہمارا مقصد پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسے صرف سیر و تفریح تک لیں گے تو پھر اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہاں ہم اسے اس حوالے سے لے رہے ہیں کہ یہ تجدید بیعت امام حسین علیہ السلام ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ بیعت کرنا ہے اور امام کے فرامین پہ مکمل ترین عمل کرنا ہے، اگر اس حوالے سے لے رہے ہیں تو پھر یہ ہماری کامیابی کا سفر ہے، یہ ہمارا سفر جنت تک جانے کا سفر ہے۔ تمام زائرین جو اس وقت اس راستے میں موجود ہیں، نجف سے کربلا تک کے راستے میں مسلسل لوگ پیدل چل رہے ہیں، پیادہ آ رہے ہیں، مشی کر رہے ہیں، یہ سارے زائرین ان کے قدموں کی دھول علی راسی علی عینی کی منزل میں ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی خاص فرد کو ٹارگٹ کرنا ہو یا اس کو یہ بتانا ہو، مقصد یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر، کیونکہ ہر انسان اپنے اندر سے زیادہ واقف ہوتا ہے بنسبت دوسرے کے، ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آیا ہم کس منزل میں معرفت کی ہیں، آیا ہمیں معرفت جمالیہ مل رہی ہے، نصیب ہوئی ہے، یا ہمیں معرفت جلالیہ ملی ہے۔ ناظرین کرام، تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت بڑی اہم زیارت ہے۔ بہت ساری احادیث زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو مل جائیں گی۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم اس کائنات سے جائیں، ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں داہنے ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال دینا، بائیں ہاتھ میں نہ دینا۔ اہم چیز ہے، اس لیے کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کامیاب ہے، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ناکامیاب ہے۔ اس زیارت کا ایک بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر یہ ہے کہ پروردگار عالم ہر اس شخص کو کہ جو اس زیارت سے کما حقہ معرفت رکھتے ہوئے شرف یاب ہوا ہے، پروردگار عالم اس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے گا، اس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال۔ اب جب داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا اور قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں دیکھے گا تو شکر خدا انجام دے گا، اس لیے کہ اس نے اس زیارت کے فیض میں اس کو پروردگار عالم نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ اس کے اعمال کو داہنے ہاتھ میں رکھا۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ جو سلسلہ معرفت 40 حسینی کا ہے، اور آپ اگر غور کریں تو یہ 40 حسینی کا تعلق، یہ ربط امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے بہت گہرا ہے، اس لیے کہ امام علیہ السلام، ہم یہ جو زیارت کو آ رہے ہیں، بیعت جو کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری معرفت حجت میں زیادتی واقع ہو، اس میں اضافہ ہو، اس میں کمی واقع نہ ہو۔ یہ جو ہم زیارت پر آ رہے ہیں، امام سے تجدید بیعت ہے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی ہر فرد سے ہم باوفا ہو جائیں۔ امام علیہ السلام جو ہمارے وقت کے امام ہیں، یہ اتنا ربط ہے ان سے کربلا کا، اس طریقے سے مربوط ہیں کہ آپ دیکھیں کہ امام کی زیارت ناحیہ میں آپ جو جملے ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس میں امام نے ایسے ایسے جملے استعمال کیے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ مجھے ابھی پوری یعنی زیارت ناحیہ آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرنی ہے، ایک موقع پیش کرنا ہے کہ جہاں تھوڑا سا ربط میں دکھا سکوں کہ 40 امام حسین علیہ السلام کا اور امام وقت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ روایت میں یہ بات رقم ہے، اور روایت کہتی ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے
کعبے سے ظہور کریں گے تو کعبے کی دیوار پہ پشت لگا کر کھڑے ہو کر امام علیہ الصلوۃ والسلام جو جملہ کہیں گے وہ جملہ کیا ہے؟ الا یا اہل العالم، اے اہل عالم آگاہ ہو جاؤ کہ میں ہی کون ہوں، انا مہدی المنتظر، میں مہدی منتظر ہوں، میں منتقم ہوں۔ یہ امام کا جملہ ہوگا کہ جب وہ کعبے سے ظہور کریں گے، اے دنیا والوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں ہی منتقم ہوں، میں ہی مہدی منتظر ہوں، مہدی موعود ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور ہے کہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین علیہ الصلاۃ والسلام قتلوہ عطشانہ۔ یہ جملہ ایک عجیب جملہ ہے اگر اس پہ غور کیا جائے کہ امام ایسی کیفیت میں کہ جب اس وقت ظاہر ہو رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ میں مہدی دورہ ہوں، میں موعود ہوں، ایسے ماحول میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ میرے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید کیے گئے ہیں، پیاسے شہید کیے گئے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چھوڑ دیا گیا ایسے ہی عریاں جلتی زمین پر، یہ جملہ کس لیے امام استعمال کر رہے ہیں؟ اس سے کیا ربط ہے؟ کچھ نہ کچھ ربط ضرور ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا جملہ استعمال کیا۔ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے ایسا جملہ جب استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کی معرفت اور امام کا ذکر یہ کوئی آپس میں ربط رکھتا ہے۔ یہ ربط کیا ہے؟ آپ ملاحظہ کریں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت کی تین خاصیت، بہت ساری خواص ہیں، اس کی بہت سارے خواص ہیں، لیکن تین خاصیتیں جو امام کی موجود ہیں جو عام طور پر دیکھنے کو روایات میں کتابوں میں مل جائیں گی، بہت ساری خاصیتیں ہیں، لیکن یہ تین میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلی خاصیت امام کے زمانے کی یہ ہے کہ امام کے زمانے کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ امام کے زمانے میں سارے جو لوگ ہوں گے وہ سب امن کے ساتھ ہوں گے۔ امام کے زمانے میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا، امام کے زمانے میں خواتین بھی محفوظ ہوں گی، اور نجف سے کربلا تک ایسا سلسلہ ہوگا کہ گھروں کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا۔ آج اگر ہم اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ غور کریں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نجف سے کربلا تک سلسلہ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ لوگوں کو جہاں جس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ چیز انہیں مل جا رہی ہے اور وہ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، وہ اللہ کا رزق جگہ جگہ جو چیز چاہ رہے ہیں وہ پا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد خواتین بھی محفوظ ہیں، امن و امان کے ساتھ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کچھ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی، اور ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے معرفت رکھتے ہیں اور رکھنے کی اور خواہش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کی، انہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔